میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بلکہ مکمل ایک قرآن پاک کی سورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب قدیر جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، وہ زمانہ جس زمانے میں میرے مصطفیٰ اپنی ظاہری حیات میں تشریف رکھتے ہیں، اس زمانے محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان والا ہے، جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ بھی گھاٹے میں خسارے میں نہیں جو لوگوں کو حق کی تاکید کرتے ہوں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہوں، لوگوں کو نبی کا فرمان بتاتے ہوں، حق کی تاکید کرتے ہوں، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ بھی خسارے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، مصیبت آ جائے تو خود صبر کرتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں اپنے لوگوں میں کسی پر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پھر انہیں بھی وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں صبر کرو، کیونکہ صبر ایک عظیم لازوال دولت ہے۔ بندہ مومن جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بہت ساری فضیلتیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آج جو میں نے سورہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس حوالے سے میری تقریر یہاں جمعہ کے درمیان ہو بھی چکی ہے۔ اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ جتنے پیدا ہوئے سب خسارے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ وہ بیمار ہے اس لیے وہ نقصان میں ہے، وہ غریب ہے اس لیے وہ نقصان میں ہے، وہ تنگ دست ہے اس لیے نقصان میں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ خسارے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان نقصان میں ہے۔ نقصان سے وہی بچتا ہے، غریب ہو، بیمار ہو، پریشان حال ہو، مگر اللہ پر ایمان جو رکھتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، اور میرا وہ مومن بندہ خسارے میں نہیں ہے جو نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ یہ سب صورتیں اس لیے نہیں عطا کی گئی ہیں کہ صرف اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں تاکہ کوئی مصیبت آئے تو اس کی برکتیں ہمیں مل جائیں، تاکہ اس کا فیضان ہم پر اترنا شروع ہو جائے، کیونکہ مصیبتوں میں بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، پھر کوئی نہ کوئی ایسا جملہ زبان پر آ جاتا ہے جو حرف شکایت کہلاتا ہے، تو اسی لیے قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے نبی کے فرمان ہمارے سامنے موجود ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھیں اور دل کو تسلی دیں کہ نقصان میں وہ نہیں ہے جو غریب ہے، نقصان میں وہ نہیں ہے جو مصیبت میں گھرا ہوا ہے، نقصان میں وہ نہیں ہے جو بیماریوں سے لڑ رہا ہے، بلکہ نقصان میں وہ ہے جو ایمان اللہ پہ نہیں رکھتا ہے، نقصان میں وہ ہے جو اچھے عمل نہیں کرتا ہے۔ کوئی غریب ہو مگر ایمان والا ہے تو وہ کامیاب ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، بیماریوں سے لڑ رہا ہے مگر نیک عمل کرنے والا ہے تو وہ نقصان میں نہیں بلکہ وہ کامیاب ہے، بامراد ہے، یہاں بھی کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی کامیابی کا صحرا اس کے سر پر ڈالے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ نیک عمل کا اجر کیا ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں میں گھرے لوگوں کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، تم کو بیماری لاحق ہو جائے، تم کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کرو۔ کیوں؟ صبر کا جو اجر ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے، حضور فرماتے ہیں جب کل میدان محشر میں اجر دیے جائیں گے، گنہگاروں کو گناہوں کا اجر دیا جائے گا،
नेकूकारों को नेकियों का अजर दिया जाएगा। तो फिर वहाँ साबिरीन होंगे, मुसीबत पर सब्र करने वाले होंगे, उनको जो अजर दिया जाएगा। अभी हम नहीं देखे हैं, न हमने जाना क्या अजर होगा, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा अजर होगा। हुजूर फरमाते हैं जब मुसीबतों पर, दुनिया में जिनको मुसीबत आई उस पर सब्र करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से उसका सिला दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा। तो दूसरे जन्नती जो आराम पाकर यहाँ से गए हैं वो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में हमारी चमड़ी को, हमारी खाल को कैंचियों से काट दिया गया होता तो आज उस मुसीबत पर हमें भी वो सिला मिलता जो आज ये साबिरीन हासिल कर रहे हैं। तो कोई भी मुसीबत आए, हम पर आए, हमारे पड़ोस में आए, हमारे लोगों में आए, तो उन्हें बताओ कि ये तुम्हारा अगर ईमान सलामत, याद रहे ईमान वालों के लिए है, तुम्हारे आमाल अच्छे हैं तो तुम्हें उन तमाम आमाल स्वालिहा के दरमियान में ये जो मुसीबत दी गई है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है, क्योंकि साबिरीन को, मुसीबतों पर सब्र करने वालों को जो अजर दिया जाएगा बड़े बड़े नेकूकारों को अजर नहीं मिलेगा। तो तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तौफीक दी है कि तुम सब्र कर सको। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, आपने ये हदीस बार बार सुनी होगी कि हुजूर फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिस पर भलाई का इरादा करता है उसको आलिम बना देता है। यह हदीस बहुत मशहूर है, जब भी आलिमों की शान में तकरीर की जाती है तो हदीस पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर भलाई का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, चाहता है कि इसको भला बना दूं, चाहता है इसे उम्मत में खैर अता कर दूं, तो फिर उसे आलिम बनाता है, फ़क़ीह बना देता है। ये हदीस बहुत मशहूर है। लेकिन बुखारी शरीफ की एक हदीस ये भी है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जिस पर भलाई का इरादा फरमाता है उसे मुसीबतों में मुब्तला फरमा देता है। ये भी हदीस है। अपने उन लोगों को जो मुसीबत में हो, अल्लाह सबकी मुसीबत दूर फरमाए, उन्हें ये हदीसें सुनाओ कि उन्हें उनके दिल को ढारस पहुंचे, उनके दिल की तकलीफ दूर हो। कि हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह किसी के हवाले से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे बीमारियों में मुब्तला कर देता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। फिर जब वो सब्र करता है, पिछले जुमा को मैंने अर्ज किया था आपकी बारगाह में, जब बंदा सब्र करता है, अपनी मुसीबतों पर सब्र करता जाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटाता जाता है। फिर अल्लाह से इस हाल में मिलता है कि उसके सर पर, उसके जिस्म पर गुनाह का कोई जर्रा बाकी नहीं रहता। खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान मर्द औरत के माल, जान और उसकी औलाद पर हमेशा मुसीबत रहती है। भाई तरह तरह की मुसीबतें होती, कोई बीमारी की मुसीबत में मुब्तला है, कोई माल की कमी की मुसीबत में मुब्तला है, कोई भूखा रहने की मुसीबत में मुब्तला है, कोई बेऔलादी की मुसीबत में मुब्तला है, कोई औलाद है मगर औलादों की नाफरमानी की मुसीबत में मुब्तला है। मुसीबतें तरह तरह की होती। हुजूर फरमाते हैं मोमिन मर्द, मोमिन औरतें जान, माल, औलाद के हवाले से हमेशा मुसीबत में रहते हैं। फिर उसके बाद उन मुसीबतों पर जब वो सब्र करते हैं तो फिर अल्लाह से इस हाल में मिलते हैं कि उनके जिस्म पर गुनाह का एक हिस्सा भी बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए और हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें शुक्र और सब्र की बरकत अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रहे ये दुनिया है, इस दुनिया में सिर्फ हमें नेक अमल करने के लिए भेजा गया है। ये दुनिया 4 रोज़ा है, चंद रोज़ा है। कोई 10 साल जिंदा रहेगा, कोई 40 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। इस उम्मत में बहुत कम लोग हैं जो 100 पार कर सकें, है ना। लेकिन ये दुनिया ये हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। ज़मीन पर चलने फिरने वाली ज़िंदगी हमेशा की नहीं है, ये तो इम्तिहान की ज़िंदगी है। यहाँ पर हमको बीज बोना है, ये खेती है हमारी। जैसा बीज बोएंगे वैसी खेती हमें काटनी होगी। तो क्यों नहीं 60, 70 साल, 40 साल, 25 साल ज़िंदगी में नेक आमाल कर जाएं ताकि उसका बदला हमें वहाँ मिले। क्योंकि मरने के बाद हमेशा ज़िंदा रहना है, मरने के बाद की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। आपने सुना होगा जो जहन्नम में कुफ्फार जाएंगे वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे, फिर उन्हें मौत नहीं है। वो चाहेंगे कि हम मर जाएं,
کیونکہ مرنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں بڑا آرام ہے. آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑی تکلیف ہے، کاش موت آ جاتی تو اچھا تھا. تو موت کے بعد تو اپنے اعمال ظاہر ہوں گے، یہاں کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر برے عمل ہیں تو مرنے کے بعد آنکھوں کی پٹی کھلے گی، پتہ چل جائے گا دل کے اجالے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے، رات کے اندھیرے میں ہم نے جو کیا اس کا بدلہ کیا ہے. تو آرام اور مصیبت وہاں سب سے زیادہ ملنے والی. اگر نیک عمل ہے تو بہت آرام ملنے والا ہے، اور برے عمل ہیں تو بہت زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا ہوگا. تو موت کے بعد یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. جو کفار ہیں جہنم میں جائیں گے، انہیں ہمیشہ جہنم میں جلنا ہوگا. اور جو ایمان والے ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ جنت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جو دنیا کی زندگی ہمیں میسر آئی ہے اسے غنیمت جانیں، نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، وقت آ جائے حج کریں، عمل اچھے کرتے جائیں، لوگوں کے حق میں بہتر سوچیں، لوگوں کے حق میں ایسا ہی سوچیں جیسے اپنی اولاد کے حق میں سوچتے ہیں. اگر اپنی اولاد کے حوالے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا درد میرا درد ہے، تو مسلمان کا کوئی بھی بچہ ہے اس کے درد کو اپنا درد سمجھو. اس کا اجر تمہیں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے. اپنے حوالے سے جیسا سوچتے ہو دوسروں کے حوالے سے ویسا ہی سوچو، کیونکہ اگر کوئی مومن بندہ کسی دوسرے مسلمان بندے کے حوالے سے بہتر سوچتا ہے اور اس کی زندگی میں برا ہونے والا ہے تو اس بہتر سوچ کی وجہ سے اللہ اس کی بلاؤں کو بھی دور فرما دیتا ہے. میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پر بلا نازل ہونے والی تھی لیکن اس نے میرے کسی دوسرے بندے کے حوالے سے بہتر سوچ رکھی ہے، اس بہتر سوچ کے بدلے میں نے اس کی بلا کو دور کر کے اسے آرام عطا فرما دیا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک بن کے رہیں، دوسروں کو نیکوکار بنائیں اور تمنا کریں اللہ ہمیں بھی آرام عطا فرمائے، دوسروں کو بھی آرام عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے. مومن بندے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور سارا بھروسہ اپنے رب پر ہی کرتے ہیں. سارا بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب ہیں وہ بروئے کال لائے جائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ کے سر میں درد ہے، بہت سخت درد ہے، نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں دل سے، کھانا نہیں کھا پا رہے، آرام نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ایسے بیٹھا رہوں گا اللہ درد دور کر دے گا. جب اللہ نے اس کی دوا بنائی ہے، عطا کی ہے، تو دوا کو بروئے کال لاؤ، پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اے اللہ کے بندوں علاج و معالجہ کراؤ، کیونکہ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. یہ اور بات ہے کہ ابھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس کے علاج تک ہم پہنچے نہیں ہیں، جس کی دوا تک ہم پہنچے، لیکن ہے دوا. کیونکہ حدیث پاک حضور نے کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حضور فرماتے ہیں ہر مرض کی دوا ہے. اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کی شفا بھی پیدا کی ہے، اس کی دوا بھی پیدا کی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ جتنا علم بندوں کو دیتا گیا اتنے علم کے حساب سے وہ دوا تک پہنچتے گئے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اے اللہ کے بندوں علاج و معالجہ کراتے رہو، کیونکہ کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو. صرف ایک بیماری ایسی ہے جس کی اللہ نے دوا پیدا نہیں کی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیماری کیا ہے جس کی دوا نہیں پیدا کی گئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ بڑھاپا ہے. یعنی کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ تم کھا لو بڑھاپے میں تو جوانی میں واپس آ جاؤ. ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑھاپے کے بعد کس دن کا انتظار کر رہے ہو. جیسے کہنے داڑھی رکھ لو، ارے ابھی بہت عمر باقی ہے مولانا، بعد میں بات کیجئے گا. نماز پڑھ رہے ابھی بہت عمر باقی ہے مولانا. تلاوت کرو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی رک جاؤ بعد میں بات کرنا. تو حضور اشارہ فرما رہے بڑھاپا کے بعد کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ واپس پلٹ کر جوانی میں آ جاؤ. بڑھاپے کے بعد بس ایک منزل باقی ہے جسے موت کہتے ہیں. موت کے بعد قبر، قبر کے بعد میدان محشر، میدان محشر کے بعد یا تو جہنم یا جنت. تو جب تم عمر کی خاصی دہلیز پر پہنچ چکے ہو اور یہ جانتے ہو کہ واپس نہیں آؤ گے، تو پھر جو باقی زندگی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو، اپنے رب کو راضی کرو، تاکہ جب تم قبر میں جاؤ منکر نکیر سوال کرنے آئے، تمہارے نیک اعمال تمہارے لیے گواہی دے رہے ہو کہ یہ سوالوں کا جواب بھی دے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا
کہ یہ اللہ کا وہ نیک بندہ ہے جو نیک اعمال لے کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک عملوں کے بنیاد پر اپنی جنت اسے عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی غریب ہو، بھوکا ہو، وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہے تو جنگل میں بیٹھ کر کے یہ نہ سوچے کہ ناشتہ بھی آ جائے گا آسمان سے اتر کر، دوپہر کا کھانا بھی اوپر سے آ جائے گا، اس کو بھروسہ نہیں کہتے۔ شام کا کھانا اللہ عطا کر دے گا، میں تو اللہ پہ بڑا ایمان رکھتا ہوں، اللہ نے پاؤں دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، کماؤ پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، لاکھ کماؤ تمہیں ناشتہ نہیں ملے گا، تم لاکھ کماؤ تمہیں دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ سچا بھروسہ بھی رکھو مگر اسباب پر بھروسہ نہیں رکھا جائے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہمارے سر میں درد پیدا ہو جائے، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو ہم دوا کریں، لیکن دوا پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دوا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی دوا پر بھروسہ کر لے تو پھر اللہ کے توکل سے ہٹ جاتا ہے۔ دوا کرے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھے، اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا، اسی کو کہتے ہیں توکل۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مسجد نبوی میں لوگ دور دور سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے اونٹ سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے تو باندھ دیتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھنے آتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے اونٹوں کو، اپنے جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں؟ تو نبی نے فرمایا نہیں، پہلے اپنے جانوروں کو کھونٹے میں باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یعنی جو ذریعہ ہے اسے بروئے کال لاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اس کا نام اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اس کا نام توکل ہے۔ بڑی بڑی حدیثیں ہیں جو ہمیں سکون عطا کرتی ہیں، ہمیں اور آپ کو سکون عطا فرماتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھوڑے کو کھونٹے میں باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، اسی کا نام توکل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنی دکان میں تالا لگا دیا تو تالا پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب تالا لگا دیا ہے تو چوری نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے چور پیدا ہو گئے ہیں، اللہ ان سے بچائے، ایسے ایسے چور پیدا ہو گئے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی گھر کا موبائل غائب ہو رہا ہے، پلک جھپکتے ہی لاکھوں روپے گھر سے غائب، اور کتنا مضبوط بھی تالا لگا لو لیکن ان کی کاٹ ان کے پاس موجود رہتی ہے۔ تو تالا لگانے کے بعد بھی اس تالے پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری جان، ہمارے مال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ گھوڑے کو مضبوطی سے کھونٹے میں باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بات پر دال ہیں کہ اسباب پر بھروسہ نہ رکھو، اسباب کو بروئے کار لاؤ، اسباب کو بروئے کار لاؤ، چھوڑ نہ دو۔ جو بھی اسباب ہیں مہیا کیے گئے ہیں انہیں بروئے کار لاؤ، پھر اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ساری چیزوں میں تاثیر اللہ کے نام سے ہے، اس کے حبیب کے نام سے ہے۔ ہم جو بھی دوا کھاتے ہیں اس میں شفا نہیں ہے، اللہ کے نام میں شفا ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ رکھ کر کے ہم کوئی کام کریں گے تو اللہ چاہے گا۔ یاد رہے اگر ہماری قسمت میں جلدی موت ہے تو بھی مومن ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ بہتر ہے، اگر ہماری قسمت میں لمبی زندگی ہے، ایمان والے ہیں، تو وہ لمبی زندگی بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ مومن بندے کو جو بھی ملتا ہے وہ اس کے حق میں بھلا ہی ملتا، اچھا ہی ملتا ہے۔ مومن بندے کو جو بھی ملتا ہے اس کے حق میں ہی بہتر ہوتا ہے، اس کے حق میں ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی ملے اس پہ صبر کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا ہی کر کے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد پیدا ہوا، اتنا سخت درد تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے والے تو، اور اللہ کے نبی ہیں۔ عرض کیا یا اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں سخت درد ہے، کرم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تو کن کہتا ہے تو پوری دنیا وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اشارہ ہو گیا کہ جو ہم نے ذریعہ عطا کیے انہیں بروئے کار لاؤ، اسی کو کہتے ہیں مجھ پر بھروسہ کرنا۔
فرمایا جنگل میں چلے جاؤ، فلاں بوٹی لے کر آؤ، اس کو کھا لو، تمہارے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کے حکم سے اس بوٹی کو آپ نے استعمال کیا، درد فوراً کافور ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سے آپ کے مبارک پیٹ میں درد پیدا ہوا۔ تو جیسے ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے، اگر ہمارے انگوٹھے میں درد پیدا ہوا تو ایک مرتبہ ڈاکٹر نے بتا دیا یہ دوا سے ٹھیک، آپ نے وہ دوا لی، اس کو استعمال کیا تو ٹھیک ہو گیا، تو دوبارہ ہم یہ سوچیں گے نا کہ اب ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، فیس دینے کی کیا ضرورت ہے، وہی دوا لاؤ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان کے اعمال میں حکمتیں ہوتی ہمیں درس سے عبرت دینے کے لیے، جب دوبارہ پیٹ میں درد پیدا ہوا تو اسی جنگل میں گئے اور اسی بوٹی کو اٹھا لائے اور کھا لیا، پیٹ کا درد اور تیز ہو گیا، سخت ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، پیٹ کا درد پہلے بھی شروع ہوا تھا، تیرا حکم تھا اسی بوٹی کو کھا لو، میں نے کھا لیا، پیٹ کا درد دور ہو گیا، اس بار بھی ویسا ہی وہی درد پیدا ہوا، اس بوٹی کو میں نے کھایا ہے لیکن درد اور زیادہ بڑھ گیا ہے، آخر ایسا کیوں، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، ان چیزوں میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو میرے نام پر ہے، اس وقت تم میرے حکم پر گئے تھے تو درد دور ہونے کی تاثیر اس میں پیدا ہو گئی تھی، اور اب کی بار خود اپنی مرضی سے گئے ہو، اس لیے وہ تاثیر نہیں ہے۔ دوا ہو یا کوئی چیز ہو، اگر اس میں کوئی اثر ہے تو میری برکت سے ہے، میرے نام کی برکت سے ہے، اس لیے تالا لگاؤ مگر توکل اللہ پر ہو، دوا کھاؤ مگر بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہو، اور رب کی ذات پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بخار کی دوا کھائی، اللہ پہ بھروسہ کر کے کھا لی، بخار دور ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں دور ہوتا ہے تو ناشکری نہ کرو، یہ سوچو تاثیر اللہ ہی کے قبضے میں ہے، مگر اس نے میرے حق میں جو بہتر چاہا وہی کیا، وہ اگر نعمت دیتا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر مصیبتوں میں آزماتا ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں، اللہ اس کا صلہ مجھے عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اس لیے دست آ رہا ہے، دست آپ سمجھتے ہوں گے نا، وہ پیٹ خراب ہوتا ہے، بار بار ادھر جانا ہوتا ہے، بار بار آنا جانا ہوتا ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں تو میرے بھائی کا پیٹ صحیح ہو جائے۔ حضور چاہتے دعا فرما دیتے لیکن ذریعہ ہے، ارشاد فرمایا اسقہ اصلا، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ صحابی گئے، شہد پلایا، پیٹ دست آ رہا تھا اور زیادہ آنے لگا اور بڑھ گیا، یہ درد، یہ تکلیف اور بڑھ گئی، واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم سے میں نے شہد پلا دیا ہے لیکن تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج کا ڈاکٹر ہوتا اور ہونا بھی یہی چاہیے تو نسخہ بدل دیتا، جب اس دوا سے یہ دوا تمہیں نقصان کر رہی ہے تو چلو دوسرا لکھتا ہوں، دوسری دوا ہوگی، لیکن یہ تو تمام ڈاکٹروں کے آقا ہیں، طبیب حاذق روحانی ہے، طبیب اعظم کائنات ہیں، ہر ڈاکٹر اگر دوا اثر نہیں کرتی، نقصان کرتی ہے تو نسخہ بدلتا ہے، مگر ان کے صدقے میں تو سب کو شفا کا قبضہ ملتا ہے۔ آپ نے نسخہ کو تبدیل نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا اسقہ اصلا، میرے صحابی جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ پھر وہ گئے شہد پلاتے ہیں اور زیادہ دست بڑھ جاتا ہے۔ اگر اب نبی کی بارگاہ کا صحابی نبی کی بارگاہ سے لو لگا لے تو پھر کسی دوسرے در کے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جو اس در سے لگ جائے وہ اسی کا ہو کے رہتا ہے، وہ کسی در کی اسے حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو تیسری بار پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے پیٹ کا دست آپ کے حکم پر شہد پلانے سے اور زیادہ بڑھ گیا ہے، دوبارہ پلایا اور زیادہ بڑھ گیا ہے، تو بھی نبی نے نسخہ بدلا نہیں، ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے مگر میرے رب کا کرم سچا ہے، اس کا فرمان سچا ہے، جاؤ اس کو شہد ہی پلاؤ۔ اب تیسری بار صحابی جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو شہد پلاتے ہیں تو فوراً ان کو شفا مل جاتی ہے، دست ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کائنات نے اس عمل سے بتایا کہ دوا میں آپ تاثیر نہیں، تمہارے اسباب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تمہارے اسباب میں دواؤں میں تاثیر تو میرے رب کے نام سے ہے، میرے نام پہ ہے۔ اگر میرا کرم شامل حال ہو، میرے رب کا کرم شامل حال ہو، تم مٹی کھاؤ تو اللہ تمہیں شفا عطا کر دے، اور اگر میں چاہ لوں، میرا رب چاہ لے، تم زہر کھاؤ تمہیں موت نہیں
آ سکتی ہے، کیونکہ تاثیر تو رب اور اس کے رسول کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار عالم اپنے کرم سے ارحم الراحمین ہے، ہم میں جو جس مصیبت میں مبتلا ہے اپنے حبیب کے صدقے اس کی مصیبت دور فرما دے، ہم پر کرم نازل فرما دے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی عطا فرما دے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و السلام علیکم۔